اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنا کربلا کی جانب سفر آگے بڑھاتے ہیں، اور امید ہے کہ آج اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ نہ ہوا تو ایک اور ایپیسوڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی کربلا کی سیریز میں دو میں اپینڈکس لگاؤں گا، ایک ایمان ابو طالب کا علیہ السلام کا، اور دوسرا شان عثمان غنی ذو النورین کا۔ تو یہ کربلا کے بعد اسی سیریز میں دو اپینڈکس لگیں گے۔ تو ہم پہنچے تھے لاسٹ جو 10ویں پارٹ ہم نے کیا تھا، اس میں ہم پہنچے تھے کہ معاویہ کے انتقال کی خبر مدینہ میں ملی، تو وہاں حسین، جناب امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، جو کہ معاویہ کا بھتیجا تھا اور یزید کا فرسٹ کزن تھا، وہ اس وقت گورنر تھا۔ انہوں نے حسین سے بیعت مانگی اور حسین نے بیعت نہ دی۔ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سارا واقعہ بتا دیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی آنے سے انکار کر دیا، اور حسین نے وہاں ہی تلوار لہرا دی تھی اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اس حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر نے بھی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ دونوں مکہ چلے گئے۔ اب یہاں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بیان کرنا چاہوں کہ حسین نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا، کیونکہ معاویہ کے دور میں 20 سالہ دور میں حسین نے کبھی تلوار نہیں نکالی، اور جناب حسین نے کبھی بھی جہاد کا اعلان نہیں کیا، نہ ہی جنگ و جدل کی طرف گئے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ حسین نے پہلے دن ہی یزید بن معاویہ کے پہلے جو ہی انہیں ان کے معاویہ کے انتقال کی خبر ملی، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اس حکومت کو نہیں مانوں گا۔ یہ کیا وجہ تھی، اور پھر وہ کیا وجہ تھی کہ حسین نے تمام تر پیشکشوں کے باوجود اس کو چوز کیا کہ وہ اپنے بچے، اپنی نسل، سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں آپ کو پہلی ایک ساتھ میں ود ریفرنسز بتا چکا ہوں کہ جو ڈیویشن کر کے دین کو مذہب بنایا گیا، ان میں موٹی موٹی جو ہے نظام صلات کو بدلا گیا، تکبیریں ختم کر دی گئیں، عیدین کے خطبے کو، یہ معاویہ کے دور حکومت کی میں آپ کو ان لسٹ کر کے صرف مختصراً بتانے لگا ہوں، تفصیلاً میں آپ کو ود ریفرنسز یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ یہاں بات کی بنیاد بنانے کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نظام صلات میں تبدیلی کی گئی، عیدین کی نماز کے خطبے میں تبدیلی کی گئی، زکوٰۃ کے نظام میں تبدیلی کی گئی، زکوٰۃ کے پیمانے مد اور سا کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ اور بیت المال پر اپنے اقربا کا ہاتھ صاف کروایا گیا، اور ان میں بددیانتیاں اور خیانتیں کی گئیں۔ مال غنیمت کے قانون کا ضوابط جو قرآن میں طے تھے ان کو توڑا گیا، سونا اور چاندی مال غنیمت سے علیحدہ کیا گیا، نہ حق ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئیں، ایون صحابہ کی بھی اور بڑے بڑے تابعیوں کی بھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مولا علی علیہ السلام کو تمام سلطنت میں یہ مینڈیٹری کر دیا گیا کہ جہاں کوئی بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا وہ علی پر سب و شتم کرے گا۔ خود معاویہ مدینہ جب آئے تو انہوں نے سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس بات پہ اکسایا کہ وہ علی پر سب و شتم کریں۔ اس کے علاوہ مروان نے جناب سعد ابن سعدی کو، جو بہت بڑے انصاری صحابی تھے، ان کو بلا کر کہا کہ تم علی پر سب و شتم کرو،
لیکن انہوں نے انکار کیا، تو پھر انہیں کہا گیا کہ علی نہ کہو، یہی کہہ دو کہ ابو تراب پر لعنت۔ یہ اور اس سے بھی بڑی بات، ایک دین کا ایک نیا ورژن اسلام میں متعارف کروایا گیا، اور وہاں اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کیا گیا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ جب اس معاویہ کی انتقال کے 40 سال کے بعد جب جناب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے، اور انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے معطل کر دیا یہ حکم کہ علی کو اب سب و شتم نہیں کیا جائے گا، تو دمشق کی جامعہ مسجد میں شور اٹھا کہ ایک بہت عظیم سنت ترک کی جا رہی ہے۔ یہاں تک حالات پیدا کیے گئے، لوگوں کے ذہن میں زہر بھرنے کی کوشش کی گئی۔ انٹاکسیکیشن کا یہ عالم ہے کہ یہ انٹاکسیکیشن آج تک چل رہی ہے۔ اہل بیت اور آل رسول کے مفہوم کو بدلا گیا، ان کے معنی کو بدلا گیا، اور آج تک یہ انٹاکسیکیشن چل رہی ہے۔ یہ اس زہر سے آلودہ اذہان آج بھی یہ تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں کہ علی اہل بیت میں نہیں سے، کیونکہ دماد اہل بیت میں نہیں ہوتا، اور کبھی کہا گیا کہ آل رسول اگر بچے ہیں تو آل فرعون کیوں کہا گیا۔ یہ طرح طرح کی باتیں کر کے ٹاکسیفیکیشن کے ذریعے یہ زہر پھیلایا گیا مسلم امہ میں، اور اس زہر سے متاثرہ نسل در نسل آج بھی لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اور ستم ظریفی کی انتہا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیٹا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نواسا نہیں کہا، اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا، لوگوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چوستے ہوئے دیکھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ جب وہ پشت نبوت پر سوار ہو گئے تو سجدے کو لمبا کر دیا گیا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اپنے کانوں سے سنا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے اللہ کا جو نظام ہے وہ کبھی بھی پریمو جینیچر پر کام نہیں کرتا۔ اللہ کے نظام میں کبھی اس بات پر عہدہ نہیں دیا جاتا کہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا ہے لہذا اس کو نواز دیا جائے، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ نے اپنے رستے سے ہٹتے ہوئے پیغمبروں کے بیٹوں کو بھی فنا کیا، اللہ نے اپنے رستے سے ہٹتے ہوئے پیغمبروں کے والد کو بھی فنا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال، بیٹے کی مثال لیتے ہیں، نوح کے بیٹے کی مثال، اللہ نے اپنے رستے سے ہٹتے ہوئے پیغمبروں کی بیویوں کو تباہ کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ خونی رشتے کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا۔ اگر حسن اور حسین کو سیدہ شباب اہل جنہ کہا گیا ہے تو ان کے اعمال، ان کا زہد، ان کا تقویٰ اور ان کی قربانی اس قابل ہے کہ ان کو اس انعام سے سرفراز کیا جائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اس کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود آج تک بکواس کی جا رہی ہے، اور ٹاکسیفیکیشن، وہ زہر آلود خنجر جو اس مسلم امہ کی کمر میں کام کے تخت سے گونپا گیا، وہ آج تک اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ اور دیکھیں حسین، ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں کہ حسین مکہ گئے، عبداللہ بن زبیر بھی مکہ گئے، حسین نے کوفے کی طرف جا کر قیام کا اعلان کیا، عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں قیام کا اعلان کیا، اور عبداللہ بن زبیر نے کبھی بھی یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ کسی سنی مولوی کی زبان سے آپ یہ بات نہیں سنیں گے کہ عبداللہ بن زبیر بھی باغی ہے، عبداللہ بن زبیر پر بھی بغاوت کا فتویٰ لگایا جائے۔ یہ بات الو کے پٹھے کریں گے تو صرف حسین کے بارے میں کریں گے، اور یہ نااہل لوگ جن کے نسبوں میں پرابلم لگتی ہے، یہ اتنی ٹاکسیفیکیشن ہوئی ہے ان کی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بغاوت نظر آتی ہے، ان کو کسی اور طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ وہ زہر تھا جو اس امت کے
گلے میں اتارا گیا، فورسبلی اتارا گیا۔ اور جب معاویہ کو یہ بات کہی گئی کہ علی جو ہیں وہ وصال کر شہید ہو چکے ہیں، اب ان کی جان چھوڑ دی جائے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نسل ہے یہ علی کو سب و شتم کرتی ہوئی بڑی ہو۔ اب یہ اس لیول تک اہل بیت رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ یہ چند ایسی مروزات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو اسلام سے ڈیویشن کی گئی، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا کیل جو اسلام کی کمر میں ٹھونک دیا گیا وہ لا الہ الا اللہ کی نفی تھی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اور حسین کو بنائے لا الہ یعنی لا الہ کی بنیاد کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ میں نے آپ کو الہ کا مطلب سمجھایا تھا کہ الہ اس اتھارٹی کو کہتے ہیں جس کی تابع داری میں سارے زندگی انسان کی بسر، جو معاشرے کے اوپر جس کے قوانین جو ہیں وہ رول کریں، اور سپرامیسی حاصل ہو ہر طرح کے ایکٹ کو، ہر طرح کے قول کو، اس اتھارٹی کے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ زبانی کہنے کی بات ہوتی تو ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیتا۔ اگر زبانی کلام جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیحیں جپ رہے ہیں، اور نظام کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور یہ جو غامدی یہ جو زہر پھیلا رہا ہے، آج تازہ زہر پھیلا رہا ہے اس امت میں کہ جی نظام کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ، تو زبانی کلامی لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا، ابو لہب بھی پڑھ لیتا، ابو سفیان بھی پڑھ لیتا، امیہ بن خلف بھی پڑھ لیتا، ابو البختری بھی پڑھ لیتا، جو جتنے بھی بڑے بڑے تھے جن کو قرآن نے آئمۃ الکفر کہا ہے، وہ زبانی پڑھنا تھا تو پڑھ لیتے، اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ کسی انسان کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا کوئی اور کلمہ پڑھ لے؟ تو مقصد یہ تھا کہ وہ الہ کا مطلب سمجھتے تھے، وہ عربی تھے، انہیں پتہ تھا کہ اگر اس کلمے کو تسلیم کر لیا تو آج کے بعد ہماری کوئی مرضی اس خطہ زمین کے اوپر نہیں چلے گی، ہماری کوئی رسم، ہماری کوئی رواج، ہماری کوئی چدراہٹ، ہماری کوئی سرداری نہیں چلے گی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی انسان پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ حکمرانی کا حق صرف الہ ہمارا اللہ جو رب العالمین ہے، حکمرانی کا حق صرف وہ رکھتا ہے۔ کسی انسان کو کسی انسان پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تمام ایکسپیڈیشنز، تمام مہم، تمام فوج کشیاں دیکھ لیں، پہلا میسیج یہ ہوتا تھا کہ اے بادشاہ، اے لوگوں، ہم تمہیں تمہارے بادشاہوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں، ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہم یہ حق کسی کو نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرینڈ کردہ صحابہ، انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر اپنے قدم رنجا فرمائے اس نعرے کے ساتھ کہ ہم یہ حق کسی کو نہیں دے سکتے کہ وہ انسانوں کے اوپر حکمرانی کریں۔ اور جب معاویہ کی حکومت کو برداشت اس لیے کیا گیا کہ معاویہ کو ایک ارینجمنٹ کے تحت امت کے وسیع تر مفاد میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح بھی مجبور اور لاچار کیا گیا جناب حسن کو، ان کو حکومت ایک ایگریمنٹ کے تحت دی گئی، لیکن اس کے بعد معاویہ نے جب یزید کو نامزد کر دیا، حسین نے اور برگزیدہ صحابہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور جب یزید نے کرسی سنبھال لی تو حسین چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث تھا، حسین وقت کا امام تھا، حسین وقت کا ولی تھا، حسین وقت کا آیت اللہ تھا، حسین کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ تلوار لے کر اس نظام کے خلاف نکل کھڑے ہوں، کیونکہ اگر یہ حق حکمرانی حسین تسلیم کر لیتا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب اس دنیا سے فوت ہو جانا تھا، لا الہ الا اللہ کا نظام اس دنیا سے مٹ جانا تھا۔ حسین نے اپنا سب کچھ صرف اس لیے لٹایا
کہ لا الہ الا اللہ کا برم برقرار رہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب برقرار رہے۔ حسین کو بھی پتا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے، میرے بچوں کو بھی مار دیں گے۔ حسین کے علم میں یہ ساری بات تھی، سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ میں فتح یاب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اپنی جان اپنے نانا کے دینی نظام کے اوپر جا کے قربان کی ہے حسین نے۔ یہ جتنے لوگ آج آپ یہ کہتے جو ہے نا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر یہ حسین کے نظریے کو مان لیں تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ سعودی خاندان پہ لگتا ہے۔ پاکستان میں تو پھر بھی چلو کوئی لنگڑی ڈوڑی تھوڑی بات عوام کو ایک شریک اقتدار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا مطلب بدلا، امرہم شورا و بینہم کا مطلب بدلا۔ قرآن کا سارے تراجم اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی امر کا مطلب جو ہے حکومت نہیں لکھا گیا۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دے کے حدیثوں سے، عربی کے لٹریچر سے دکھایا تھا کہ امر جہاں بھی یوز ہوگا اکیلا، وہ حکومت کے لیے یوز ہوگا۔ امرہم بین شورا بینہم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی حکومت ان کے مشورے سے بنائی جائے گی۔ آج اگر یہ جتنے بھی ناسبی، آپ ان کو جو مرضی نام دے لیں، جتنے بھی ناسبی اور یہ غامدی ٹولے کے لوگ ہیں، یہ کیوں حسین پر تنقید کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آج کے زمانے میں یہ فلسفہ حسین کو تسلیم کر لیں تو ان کو سب سے پہلے عرب کی ریاستوں کے بادشاہوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان کو وہاں سے فنڈز آتے ہیں، ان کو وہاں سے چندے آتے ہیں، ان کی وہاں سے آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے پاکستان کے 2 ترین ذلیل ترین علماء کرام کو سعودی عرب میں عیاشی کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، ان کو پیسوں سے نوازا جاتا ہے، پروٹوکول سے نوازا جاتا ہے، 5 سٹار ہوٹلنگ سے نوازا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ فلسفہ حسینی کو بیان نہ کریں، کیونکہ فلسفہ حسینی ملوکیت کی موت ہے، فلسفہ حسینی لا الہ الا اللہ کی حکومت ہے، فلسفہ حسینی سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ کسی انسان پر حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری قربانی، ساری زندگی جد و جہد لا الہ الا اللہ کو منوانے کے لیے کی ہے۔ میرے رسول نے یہ بات اپنی امت کو عملاً مثالاً دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، انسانوں کی حکمرانی پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا، چاہے تمہیں اس کے لیے اپنی اولاد بھی مروانی پڑے تو مروا دینا۔ اور اس کے عملی ثبوت کے طور پر میرے رسول نے سب سے پہلے اپنے بچوں کی قربانی پیش کی ہے، تاکہ کوئی شخص بروز قیامت یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیچھے ہم نے اپنی اولاد مروا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی سب سے پہلے خود پیش کی ہے، اور اس امت کو یہ سبق دیا ہے حسین کی قربانی نے کہ انسانوں کی غلامی میں نہیں رہنا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ میرے رسول کے بنائے ہوئے دین کو بدل دیا گیا، اور وہ سارے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کھینچ لیا گیا، مستفوی رگیں جو ہیں وہ بلاک کر دی گئیں، اور ملوکیت کے قصیدے پڑھنے والے لوگ جو تھے وہ اس وقت سے لے کر آج تک اس امت پر مسلط ہوئے ہیں، اور ان سے نجات جب تک نہیں ملے گی فلسفہ حسین کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں یہ ایک باریک سا نکتہ تھا، جتنے لوگ بھی حسین کی مخالفت کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی یزیدیت کی وکالت کرتے ہیں، اگر ان کا تانا بانا موجودہ دور کی ملوکیت والی مملکتوں سے، ملکوں سے نہ نکلے تو میری قبر پہ پیشاب کر دیجئے گا کہ میں اتنے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے اس لیے کہ فلسفہ حسین بیان نہیں کرنا۔ اور مجھے افسوس ہے اپنے اہل تشیع حضرات کے اوپر بھی، انہوں نے بھی اس کو ایک عجیب و غریب رنگ دے دیا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کبھی فلسفہ حسین اس نظریے سے بیان نہیں کیا کہ لا الہ کا الا اللہ کا مطلب ہے
کہ حسین نے اپنی قربانی اس لیے دی کہ کسی انسان پر حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے. حکمرانی کا حق میرے اللہ کو ہے، اور حکمران کا انتخاب انسانوں کے مشورے سے کیا جائے گا. اور اس حکمران کے اوصاف جناب معاذ بن جبل نے بیان کر دیے ہیں. نمبر 1، ہمارا امیر ہم میں سے ہوگا، ہم اسے منتخب کریں گے. ہمارا امیر جب تک قرآن اور سنت کے رستے پر عمل پیرا رہے گا ہم اسے برقرار رکھیں گے. جب وہ اس سے روگردانی کرے گا ہم اسے کان سے پکڑ کر اتار دیں گے. اگر وہ اترنے میں مزاحم کرے گا تلوار ہماری اس کے درمیان میں حائل ہو جائے گی. ہمارا امیر کبھی ہم سے ممتاز حیثیت اٹھا کر نہیں بیٹھے گا. ہمارا امیر بھی اپنے در پر دربان نہیں رکھے گا. ہمارا امیر کبھی عوام الناس کو ملنے سے انکار نہیں کرے گا. ہمارا امیر کبھی ایک مزدور سے زیادہ بیت المال سے لینے کا استحقاق نہیں رکھتا. ہمارا امیر اگر بیت المال میں ایک پیسے کی بھی خیانت کرے گا، ایک درم کی، ایک دینار کی بھی خیانت کرے گا، تو ہم اس کے خلاف تلوار نکال لیں گے. یہ اوصاف تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بیان کیے تھے، اور یہی اوصاف انہوں نے امت کو آگے تقویت کیے تھے. کیا کیا گیا؟ اسلام میں سب سے پہلے تخت پہ بیٹھا معاویہ. اسلام میں سب سے پہلے محل بنایا گرین کلر کا، سبز کلر کا، معاویہ نے. اسلام میں سب سے پہلے باڈی گارڈ کا دستہ رکھا گیا معاویہ کے لیے. اسلام میں سب سے پہلے پروٹوکول ہٹو بچو اور ایڈوانس دستے اسلام میں سب سے پہلے معاویہ نے استعمال کیے. اسلام میں سب سے پہلے دربان رکھے گئے اور اذن اور اجازت کا رواج ڈالا گیا، معاویہ نے ڈالا. یہ ساری کی ساری روح گردانیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظام کے ساتھ. اور آخری کیل اس میں یہ ٹھونکا کہ جب یہ کہا کہ اب میرا بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ ایک خاندان کی غلامی میں چلی گئی، ایک خاندان کی غلامی میں چلی گئی. خون در خون، نسل در نسل غلام بنا لیا گیا اس امت کو. اور یہی لا الہ الا اللہ کی نفی تھی. اسی لیے حسین نے قربانی دی. اسی کو بنائے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. یہ ہے حسین کی قربانی کا اصل سبب اور حسین کی قربانی کا ثمر، کہ آج لا الہ الا اللہ کا جو پیغام ہے وہ اس دنیا میں زندہ ہے. انشاءاللہ کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ ایک دفعہ پھر ہم اس دنیا کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں گے اور اللہ کی غلامی میں لا کر دیں گے. وہ سارا ہی کا سارا میرے حسین کے خون کے فعل ہوگا. یہ جناب یہ فلسفیکل انجام ہے کربلا کا. اب آتے ہیں واقعات کی طرف کہ واقعات کیا ہوئے. حسین مکہ تشریف لے گئے. مکہ میں یوں ہوا کہ عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی کیا اگر اتحاد ہو جاتا تو شاید اس امت کی تقدیر کچھ اور ہوتی. دونوں کے درمیان نظریاتی اختلاف کوئی نہیں تھا، طریقہ کار پر اختلاف پیدا ہوا. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم مکہ میں رہ کر اور قیام کا اعلان کرتے ہیں اور یہاں سے لشکر کشی کرتے علاقے فتح کرتے ہوئے شام تک پہنچتے ہیں. جناب حسین نے کہا کہ یہ حرم کی سرزمین ہے، اس پہ خون بہانا حرام ہے، ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں. اس اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے ان کا ڈفرینس آیا، ورنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور جناب حسین علیہ السلام میں کسی قسم کا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا. اس پہ یہ ہوا کہ کوفہ جو تھا، اب یہاں بہت سارے یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا آپ نے اپنے ذہن کے دریچے کھول کے اس کو آبزرو کرنا ہے کہ کوفہ جو تھا وہ مرکز تھا شیعان علی کا. جب امت شیعان علی اور شیعان عثمان میں تقسیم ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے کوفہ کو اپنی حکومت کا دارالحکومت بنایا
تو اس وقت سے آن ورڈ تمام شیعان علی جو تھے وہ مرکوز ہو گئے کوفہ اور اس کے سراؤنڈنگ کے ایریا میں. تو کوفہ شیعان علی کا مرکز تھا. شیعان علی کے سرکردہ سربراہ جن میں ایک دو صحابی بھی تھے، سلیمان سرد وغیرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کوفہ میں میٹنگ کی. کوفہ میں اس وقت معاویہ کی طرف سے جو گورنر تھا وہ تھے نعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر کا میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. نعمان بن بشیر جو ہیں یہ صغائر صحابہ میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 5 6 7 8 سال کے لگ بھگ تھی، انڈر 10 تھی. یعنی یہ بشیر بن عبادہ کے بیٹے ہیں. بشیر بن عبادہ جو ہیں یہ موسن ہیں. تمام اہل سنت کے جو مکتبہ فکر ہے ان کا اگر کوئی موسن ہے، پریکٹیکل موسن ہے، تو بشیر بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں. بشیر بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ اولا اور ثانی کے پارٹیسپینٹ تھے، سابقون الاولون میں شمار ہوتے تھے، اور یہ پہلے صحابی ہیں انصار کی طرف سے جنہوں نے سقیفہ بنی سادہ میں جناب سعد بن عبادہ کے خلاف ابو بکر صدیق کی بیعت کی، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر سارے انصار نے بیعت کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اہل سنت مکتبہ فکر جس کا علم جو ہے خلافت ہے، اس کے اگر کوئی موسن ہے تو وہ جناب بشیر بن عبادہ ہے. اچھا، ان کے بیٹے تھے یہ نعمان بن بشیر. یہ اس وقت گورنر تھے اور انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ معاویہ کا انتقال ہو گیا. تو یزید نے شام میں عنان اقتدار سنبھال لیا. تو کوفہ والوں نے میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے آج کے بعد امیر کوفہ جو کہ نامزد کردہ ہے معاویہ کی جانب سے، ہم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، جمعہ نہیں پڑھنا، اور یہ ہمارا اعلان بغاوت تصور ہوگا. اور اتنی دیر میں ہم اپنی قوت ساری اکٹھی کرتے ہیں اور حسین کو لکھتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور یہاں آ کے اپنی حکومت کا اعلان کریں اور پھر آگے بڑھیں. یہ پلان تھا. حسین اس کے اوپر متفق تھے. اور جو یہ کہتا ہے کہ جی حسین نے امام نے جناب یہ کیا، امام وہاں جانا چاہتے تھے، امام نے یہ شرط، کسی قسم کا سارا جھوٹ ہے. امام کا کنسیپٹ بالکل کلیئر تھا. امام نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اس باغی حکومت کے خلاف قیام کا اعلان کیا، اور اس باغی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہتے تھے حسین. اس پہ ہمیں کسی قسم کا ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کفر کی حکومت تھی، یہ بغاوت کی حکومت تھی، یہ اللہ کے نظام سے بغاوت تھی، یہ رسول اللہ کے نظام سے بغاوت تھی. باڑ میں جائے یزید، چاہے وہ شراب پیتا تھا، جو مرضی کرتا تھا، وہ نیک پاک صاف جو کچھ بھی ہوتا، اس کے باوجود اس کے خلاف جہاد فرض تھا، کیونکہ وہ مسلمان امرہم شورا و بینہم کے اصول کو توڑ کر آگے آیا تھا، اور اس کے باپ نے اس کو لا آف پرائمو جینیچر بنایا تھا. رسول اللہ کی امانت کو اس نے اپنی وراثت میں تبدیل کیا تھا، اور یہ سب سے بڑی خیانت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. تو اس لیے یہ الاعلان قیام تھا امام کا، اور امام اس حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ امام کا کوئی موقف نہیں ہے، میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے خط لکھے. اب وہ تھے کون؟ دوبارہ میں آپ کو بتاؤں، وہ سارے کے سارے شیعان علی تھے. سارے کے سارے شیعان علی تھے. امام نے بھیجا اپنے کزن مسلم بن عقیل کو، اور جا کے کہا کہ آپ میرے بہاف پہ وہاں لوگوں سے بیعت لیں اور میری وہاں آنے کی راہ ہموار کریں اور ماحول کو سازگار بنائیں. مسلم بن عقیل وہاں گئے. 40,000 بندوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. یعنی انہوں نے
مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر انڈائریکٹ بیعت کی اور اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ اب جب یہ خبریں یزید تک پہنچیں تو اس نے، اب یہ دیکھیں، اہل تشیع و نعمان بن بشیر کو برا بھلا کہتے ہیں، نعمان بن بشیر نے کچھ نہیں کیا، چپ کر کے مسلط پسند انسان کی طرح یا بزدل انسان کی طرح، جس جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، انہوں نے نہ مسلم بن عقیل کو روکا نہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا۔ لیکن جب یہ خبر یزید بن معاویہ تک پہنچی تو اس نے مشورہ طلب کیا، اور اس کا چیف ایڈوائزر پتہ کون تھا؟ سر جان کرسچن تھا۔ اس کے باپ کا چیف ایڈوائزر بھی سر جان تھا، اور اس کا بھی چیف ایڈوائزر سر جان تھا، اور سر جان کرسچن تھا، رومن امپائر کا بڑا خاص ایجنٹ تھا، اور رومن ایمپرر اصل میں انڈائریکٹلی سر جان کے ذریعے اسلام کے اوپر حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ ساتنی جسے کہتے، جوس رس ہے معاویہ کے دور اقتدار کا، کہ اصل میں سر جان کے ذریعے وہ جو رومن ایمپرر تھا وہ یہ سارا کچھ کروا رہا تھا، اور جناب کو صرف اپنی حکمرانی اور شہنشاہیت سے ہی غرض تھی۔ اچھا جی، سر جان نے اس کو کہا کہ یہ سب سے بہتر ہے یہ ہے کہ اب تم اس کو ابن زیاد کو بنا کر بھیجو گورنر کوفہ میں۔ اب ساتھیوں، ابن زیاد کوئی آرمی لے کر کوفہ میں نہیں آیا، صرف 5 یا 6 بندے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے حسین کا روپ داڑا، تمام کوفہ والے حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے بنو ہاشم جیسا لباس پہنا، بنو ہاشم جیسی ٹربن پہنی، یہ والی، اور وہ حسین کا شکل و صورت بنا کے وہ اندھیرے میں شہر میں داخل ہوا، اور اس کے جو بندے تھے انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، خود ہی کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو ہی گزرتا گیا یہ بات بڑھتی گئی، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کوفی گھروں سے نکل آئے، بازاروں میں کھڑے ہو گئے، اور وہ استقبال کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ آ گیا ہے، جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں۔ وہ سیدھا قصر میں گیا، قصر یعنی دارالامارہ محل میں گیا، محل میں جا کے اس نے جو محل کے دستے تھے ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیا، اور لوگوں کو بلا کے تو اس نے کہا کہ ان کے 1-2 سردار کو پکڑا، اور ہانی کو، اور پکڑ کے تو چھت سے نیچے پھینک دیا، اور اس نے سب لوگوں کو کہا کہ خبردار، چلو اپنے اپنے گھروں میں جا کے بند ہو جاؤ۔ اب یہ جو شیعہ نے علی تھے اس وقت کے، میں آج کے شیعہ کو نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے، اور کوئی شیعہ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑنے والے سارے کے سارے شیعہ نے علی تھے، اور پھر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی فوج گئی ہے کربلا میں امام کا مقابلہ کرنے کے لیے، حر کے پہلے دستے سے لے کر جس نے جا کے رستہ روکا، اور اس کے بعد جتنے دستے بھی گئے ہیں وہ سارے کے سارے مشتمل تھے شیعان علی پر۔ اس سے قطع نظر کہ ان کو فورس کر کے بھیجا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو، بیویوں کو یرغمال رکھ کے بھیجا جا، جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا، تھے وہ شیعان علی ہی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے جو سردار بنائے گئے وہ ایک جو عمر بن سعد تھا، اور یہ جو تھا شمر بن ذی الجوشن، یہ جو 3-4 جو یہ خولی، یہ 3-4 جو یہ جو سردار تھے، یہ شاید شیعان علی میں سے نہ ہوں،
کیونکہ نہ کوئی شام سے فوج آئی ہے، نہ کوئی بصرے سے فوج آئی ہے، نہ کوئی مصر سے فوج آئی ہے، تو پھر اتنی بڑی فوج جو شیعت کے جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں، کوئی 12,000 لکھتا ہے، کوئی 40,000 لکھتا ہے، میں کہتا ہوں 4,000 بھی ہو تو وہ تھی تو ساری کی ساری کوفہ کی، اور کوفہ کے رہنے والے سارے کے سارے شیعان علی میں سے تھے، لہذا اس سے فرار ممکن نہیں ہے، حقیقت کو حقیقت سمجھ کر تسلیم کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب حسین کو رستے میں پتا چل گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن حسین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ جو ابھی ریسنٹ بحث ہوئی ہے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ایک وہ جو ناسبی ہے ان کے درمیان میں، کہ وہ جو نقشے دکھائے گئے باقاعدہ انٹرنیٹ پہ کہ جناب دمشق کا راستہ ادھر کو جاتا ہے، دمشق کا راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حر اور امام کے درمیان میں حر ایک شریف آدمی تھا، اس نے امام پر سختی نہیں کی، اس نے کہا امام میں آپ کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دے سکتا۔ امام نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں نے کوفے میں داخل ہونا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں واپس ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اس سے ہدایات مانگتا ہوں۔ اتنی دیر میں امام رکنے پر تیار نہیں تھے، اس نے کہا کہ بجائے آپ کوفہ میں داخل نہ ہوں، آپ اس طرح دریا کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ یہ جو ناسبی کہتے ہیں نا کہ جناب وہ کوفہ تو پیچھے رہ چکا تھا یا کوفہ دائیں طرف رہ چکا تھا، انہوں نے کہا کہ حور نے کہا کہ آپ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، ان دا مین وائل میں اس سے نئے آرڈر لیتا ہوں، کیونکہ امام نہ رکنے پہ تیار تھے، نہ واپس جانے پہ تیار تھے۔ تو یہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اس لیے جو کوفہ ہے وہ ایک سمت میں رہ گیا، اور وہ اس لال مٹی پر پہنچنے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی تھی، جو کہ ہماری سنیوں کی احادیث میں صحیح ترین حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونے کی آواز آئی تو ہم ان کی زوجہ محترمہ اندر گئیں، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی ابھی ایک ایسا فرشتہ زمین پر آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے مجھے میرے حسین کے قتل کی خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، جبکہ آپ اسے بہت پیار کرتے ہیں، تو کہیں تو میں آپ کو وہ مٹی بھی لا کے دکھاؤں۔ تو اس نے پھر مجھے وہ مٹی بھی لا کے دکھائی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جناب ام سلمہ، ہماری ماں لاکھوں کروڑوں جانیں ہماری قربان، انہوں نے بھی خواب دیکھا، اور عبداللہ بن عباس نے بھی مکے میں یہ خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشے مبارک پہ بھی گرد پڑی ہے، رسول کے گیسو مبارک بھی گرد آلود ہیں، اور انتہائی پریشان حال ہیں، اور ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے، یہی الفاظ ہیں کہ ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے، شیشی میں خون ہے۔ تو عبداللہ بن عباس اور ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسی ہے؟ فرمایا آج میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں صبح سے اس کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ یہ خواب ہماری روایت حدیث کی کتابوں میں ایک صحیح ترین روایت کی شکل میں موجود ہے۔ حسین پر تنقید کرنے والوں، ڈوب کے مرو کس منہ سے اپنے رسول کا سامنا کرو گے؟ تو قصہ مختصر کہ وہ جب حسین وہاں پہنچے، اس نے ابن زیاد نے پیچھے سے لشکر بھیجنے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات کر کے میں یہ بات آج کا ختم کرتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں ایک اور بحث تھی جی کہ یزید نے تو امام حسین کے قتل کا حکم ہی نہیں دیا، ان عقل کے اندھوں کو کوئی یہ بتائے کہ ایڈمنسٹریشن میں ایسے حکم مسجدوں میں اعلان کر کے نہیں دیے جاتے۔ ریسنٹلی آپ نے لاہور میں بہت کچھ دیکھا ہے، ایک گھر کے اوپر کئی دفعہ اٹیک ہوا،
کسی کو پتا ہے کہ کس نے اس کا آرڈر دیا، لیکن سب کو پتا ہے کہ کس نے اس کا آرڈر دیا. کسی نے اعلان کیا ہے آج تک کہ میں نے اس کا آرڈر دیا، لیکن سب کو پتا ہے کہ کس نے اس کا آرڈر دیا. ایڈمنسٹریشن سے بالکل نہ بلد لوگ، جاہلوں کے امام، جہلا کے سردار جی یہ بات کرتے ہیں کہ یزید نے تو جی کوئی ریفرنس دکھائیں جی، وہ بھائی قتل کے حکم کبھی کتابوں میں لکھائے جاتے ہیں؟ کیا نان سینس اور عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ بات کرتے ہیں. 100% یزید نے حکم دیا تھا. یزید نے ابن زیاد کو بھیجا ہی اس ٹارگٹ کے ساتھ تھا کہ مسلم بن عقیل کو بھی جا کے شہید کرو، اور حسین اگر آئے تو ان پر بھی قابو پاؤ اور انہیں شہید کرو. کسی قسم